امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ سوال نمبر 2، صحیح بخاری میں جب صحیح حدیث موجود ہے تو کیا ان پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں دیوبندی مسلک کا ماننے والا ہوں، ہمیں بعض احادیث پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ میرا سوال کیا تھا؟ کیا امام حنیفہ کی کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بھی کتاب پر لکھا جانا ثابت نہیں ہے، صرف ایک کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور اس کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے الفقہ الاکبر، اور وہ فقہ اکبر جو ہے وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے آج کے مشہور معنوں میں، بلکہ وہ عقائد کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بھی سنتے چلیے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ کافر ہے، تو یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اس کا قطعی کوئی فیصلہ نہیں کہ ان کی کتاب ہے یا نہیں ہے، باقی اور کوئی کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جب صحیح حدیث موجود ہیں تو ان پر عمل کا مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ میں دیوبندی مسئلہ کا ماننے والا ہوں، ہمیں بعض حدیث پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، برائے کرم نصیحت فرما دیجیے۔ دیکھیے، دیوبندی مذہب ہو یا بریلوی مذہب ہو یا حنفی مذہب ہو یا شافعی مذہب ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، سارے مذاہب کے لوگ آپ کو اس مذہب کی پیروی کی دعوت اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی ٹھیک اور صحیح نمائندگی کر رہا ہے، یعنی وہ مذہب بتاتے خود کچھ نہیں ہے اور اس مذہب کی بتاتے خود کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت بتائی جاتی ہے تو وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل اور اساسی بات یہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اسی اساس کی بنیاد پر لوگ اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں۔ اب اس جھنجھٹ میں پڑنا کہ کون سا مذہب جو ہے وہ ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، اور آدمی کے لیے اس کا پتہ لگانا بہت دشوار ہے کہ فقہی مسالک میں کون سا مذہب ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ ایک صاحب نے یہ کیا کہ فقہی مذاہب کا مطالعہ کیا تقابل کر کے، تو انہوں نے امام شافعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فقہی مسائل کا جب مقابلہ کیا اور اختلافات کا جائزہ لیا تو ان کو 14,000 مسائل میں دونوں مذہب کے درمیان اختلاف ملا ہے، ایک دو مسائل میں نہیں، 14,000 مسائل میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیا فیصلہ کریں گے کہ کون سی فقہ صحیح ہے کون سی فقہ صحیح ہے؟ یہ تو خیر چھوڑ دیجیے، اس کے بعد آئیے خود فقہ حنفی میں ہدایہ اٹھا لیجیے۔ ہدایہ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دو شاگردوں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں، یعنی یہ دو شاگرد ایک طرف اور امام صاحب ایک طرف، ان دونوں میں 2/3 مسائل میں اختلاف ہے اور 1/3 مسائل میں اتفاق ہے، یعنی شاگرد اور استاد میں 2/3 مسائل میں اختلاف ہے اور 1/3 مسائل میں اتفاق ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نمائندگی کس میں ہو رہی ہے؟ جس 1/3 مسائل میں اتفاق ہے اس میں ہو رہی ہے، یا جن 2/3 مسائل میں اختلاف ہے ان میں ہو رہی ہے؟ اور اگر اختلافی مسائل میں نمائندگی ہو رہی ہے تو صحیح نمائندگی کون کر رہا ہے؟ استاد کر رہا ہے یا شاگرد کر رہے ہیں؟ یہ ایسی بلا ہے کہ اگر آپ اس میں پھنسیں گے تو آپ پھنسے رہیں گے، کبھی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اور اس کے پیچھے آئیے تو جو علماء احناف ہیں انہوں نے جو فقہ ترتیب دی ہے اس فقہ کے اندر جیسے جیسے اختلافات ہیں وہ اختلافات کیسے ہیں، ایک مسئلے میں 14 اختلاف ہے، ایک مسئلے کے اندر خود علماء احناف کے درمیان 14 اختلاف ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کس اختلاف میں سے کس کو آپ صحیح مانیں گے کس کو غلط مانیں گے؟ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے محدث نے اس کو نقل کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں کچھ کہتے کہ فلاں راستے پہ چلو، فلاں مسئلے پہ چلو، اور فلاں مسئلہ صحیح ہے اور فلاں مسئلہ ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب مجھ سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں صحابی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام ایسے کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات ایسے کہی۔ اب وہاں آپ کس سے اختلاف کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یا جو بات کہی اس سے آپ کیا اختلاف کریں گے؟
تو صحیح یہ ہے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا مامور ہے، اس کا پابند ہے، اور ہر مسلمان کو اسی راستے پر چلنا چاہیے، اسی میں اس کی کامیابی اور اسی میں اس کی نجات ہے۔ اور باقی ائمہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں اپنے اجتہاد سے، ان مسائل میں اگر ان کے مسائل حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو اس میں وہ معذور ہیں۔ جس طریقے سے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے، بادل ہے، سورج نہیں نظر آ رہا ہے، اب اس کو نماز پڑھنی ہے ظہر کی، کیا کرے؟ وہ غور کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لیتا ہے اپنے اجتہاد سے، حالانکہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہوا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اثر میں سورج سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہے تو اب اگر وہ ادھر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ائمہ اپنے زمانے میں حدیث نہیں ملی تو انہوں نے اجتہاد کیا اور جو شریعت کا مسئلہ ان کو سمجھ میں آیا اسے اختیار کیا، لہذا وہ کامیاب رہے اور اللہ کے نزدیک وہ معذور قرار پائے۔ لیکن احادیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی معذور نہیں قرار پا سکتا، اب قبلہ واضح ہو جاتا ہے۔ يقول السائل: لقد ذكرت شيء زماننا غير شيء زمان البخاري وفي